بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم تشریفا و تعظیما تکریما و تحریما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق اللہ العظیم۔ تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو عنقریب ہم اسے بڑا ثواب دیں۔ اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمارے ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ معزز حاضرین و سامعین، آج رمضان المبارک کے آخری عشرے کی دوسری تاخرات ہیں، اور ہم اس رات میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ان راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر ہوتی ہے جس سے تلاش کرنے والوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور عید کا چاند اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا جب تک کہ قدر والی رات ہمارے پاس نہ آ جائے۔ تو ہم کافی زمانے سے رمضان کی راتوں میں قرآن کی باتیں سنتے ہیں، سنانے والا سنا رہا ہے، سننے والے سنتے جا رہے ہیں، اور کیا کیا سن رہے ہیں۔ خود سے بولیں گے تو بول نہیں پائیں گے، خود سے بولیں گے تو بول نہیں پائیں گے، قرآن سے بولیں گے تو بہت کچھ پڑھیں گے۔ اس لیے کہ خود بولنے والا خود کو دیکھتا ہے، قرآن سے بولنے والا خدا کو دیکھتا ہے۔ جی تو کیا کلام پاک ہے جس کی ہم قدر کرتے ہیں، جس کی ہم تکریم کرتے ہیں، جس کو ہم آنکھوں سے لگاتے ہیں، جس کو ہم چومتے ہیں، جس کو ہم سر پہ رکھتے ہیں، جو ہمارے بچیوں کی شادی میں جہیز میں دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، کلام کے معنی بات کے، اللہ باتیں کرتا ہے تو کیا کیا باتیں کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا قرآن پڑھنے والا بظاہر قرآن پڑھتا ہے، حقیقت میں اللہ سے کلام کرتا ہے۔ جی اس لیے قرآن پڑھتے وقت میں حکم دیا گیا کہ فاستمعوا لہ، غور سے سنو، وانصتوا، خاموش، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ قرآن جب پڑھنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ سننا، ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا۔ وانصتوا، خاموش، لعلکم ترحمون، دو کام ہیں۔ قرآن جب پڑھنا شروع کرے، قرآن جب بولنا شروع کرے تو پوری توجہ ادھر لگنا چاہیے۔ آپ حصہ پڑھنا شروع کیا تو بڑی توجہ لگانا ہوگا۔
خود پڑھنے بیٹھے تو بڑا مطلب. پھر فرمایا قرآن پڑھتے وقت میں اگر درمیان میں اکتاہٹ آ جائے، تکان آ جائے، اکتاہٹ آ جائے، توجہ ہٹ جائے، تو اس وقت قرآن کو بند کر دینا چاہیے. زبردستی نہیں، میں نیکی کر رہا ہوں، اس کا ادب ہے. جب خیال ادھر ادھر بھٹکے تو کیا کرنا چاہیے؟ بند کر دیں. اس لیے کہ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نمازی کے آگے سے مت گزرو. نمازی حالت نماز میں اپنے رب سے کلام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. جیسا ہم دونوں ایک دوسرے آمنے سامنے کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، بیچ میں سے ایک آدمی گزر گیا تو اسے کیا بولیں گے آپ؟ نالائق، بد اخلاق، بدتمیز. یہ طریقہ ہے. جانا تھا تو ادھر سے جانا تھا، یہاں سے. دونوں کی باتوں کے درمیان کوئی آ جائے تو جیسے ہم کو پسند نہیں آتا ہے، ایسے اللہ اور بندے کے درمیان جب باتیں ہوتی ہیں تو کوئی سامنے سے گزر جائے تو رسول اللہ کو پسند نہیں آتا. کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ 100 برس، کھڑے ہو جاؤ اپنی جگہ 100 برس، مگر نمازی کے سامنے سے مت گزرو. تو معلوم ہوا کلام اللہ سے باتیں کرنے والی کتاب ہے. اور اس کو آسان کر دیا، خاص لوگوں کے لیے نہیں دیا. حافظ پڑھا تو جیسے بعضوں کے پاس منتر وغیرہ ہیں، لوگ انوش پڑھنا، سمجھے، وہاں نہ ہلانا، یا نہیں، یہاں نہیں. بچہ پڑھتا ہے سنو، بوڑھا پڑھتا ہے سنو، عالم پڑھتا ہے سنو، سمجھے. اور یاد رکھنا حافظ قرآن تو یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ حافظ نہیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران گھر کے برابر ہے. قرآن کا حصہ ہر ایک کے سینے میں ہونا چاہیے، سب کے سینے میں ہونا ہے. سب کے سینے سورہ فاتحہ ہے، قرآن کا حصہ ہے. 10 سورے ہیں علم ترا سے لے کر والناس تک ہیں. 10 سورے اگر نہیں ہیں تو انا اعطینا کل کوثر ہے، قل هو اللہ احد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. یہ نہیں آتا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا حصہ ہے. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے. تو مومن کا گھر ویران نہیں ہے، اس کے گھر میں قرآن سمایا ہوا ہے. یہ بات الگ ہے کہ حافظ پورا قرآن حفظ کر لیتا ہے، عالم پورا قرآن جان لیتا ہے، عارف پورا قرآن پہچان لیتا ہے. یہ اس کے مرتبے کی بات ہے، اس کی محنت، اس کی مرتبہ، اس کا جو ہے قسمت کی بات ہے کہ مل جاتا ہے. مگر ایسا نہیں کہ کوئی قرآن سے محروم ہے. قرآن سے محروم ہے تو کافر ہے، مومن ہے تو قرآن اس کے پاس ہے. اب اتنے بیٹھے ہیں، بتائیے قرآن ہے نہیں ہمارے پاس، جا کے گھر میں بتانے کی ضرورت نہیں. سمجھے کہاں بھائی سورہ فاتحہ سناؤ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. پڑھنے لگے تو کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کیا پڑھ رہا ہے وہ؟ قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھ رہا ہے. اس کا سینہ قرآن سے مزین ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس سینے میں قرآن کا حصہ نہ ہوگا اس سینہ ویران گھر ہے. مومن کا سینہ حضور نے ویران نہیں کیا، آباد کیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ کام رمضان کے مہینے میں چونکہ قرآن اترا ہے تو اس مہینے میں جو کتاب ملی ہے اس کتاب میں کیا کیا ہے جاننا ہے کہ نہیں جاننا ہے؟ کیا بیان ہے، کیا بیان کیا اللہ تعالیٰ. گزشتہ سبق میں آپ لوگوں نے جو سنا اس کا کچھ حصہ کل بیان ہو گیا. آپ نہیں آئے تو میں کیا کروں. اب دوسری آیت آئی.
فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو دنیا کی زندگی بیچ کر اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ دیکھیے، نماز فرض ہوئی، زکوٰۃ کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، جی اسلام کے کتنے ارکان؟ 5۔ کیا کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ احکامات ہیں۔ مگر 2 باتیں اور ہیں، ایک ہجرت اور ایک جہاد۔ کیا ہے؟ ایک ہجرت اور ایک جہاد۔ جب دشمنان اسلام مسلمانوں کے خلاف منصوبے بناتے اور پلان بناتے اور انہیں تکلیف دیتے، حضور کے دربار میں آ کر جب صحابہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، ایسا ستاتے ہیں، ایسا ستاتے ہیں، وہ ستائے جانے کے واقعات تو تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ حضرت عمار ابن یاسر کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کو ستایا گیا، جی جلیل القدر صحابہ ستائے گئے۔ حضور کے دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں کہ آپ جاؤ، ہجرت کرو۔ کبھی تبلیغ کے لیے ہجرت کرنے کو کہا، جیسے ہجرت حبشہ ہے، حبشہ کی ہجرت۔ مختلف مقامات پر ہجرت کرنے کے آپ نے تاکید کی اور حکم دیا۔ اب یہ ہجرت فرض نہیں تھی، حکم تھا سرکار کا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو حکم دے دیا، اے محبوب آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما لیجیے۔ کیا ہے؟ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت فرما لیجیے۔ اب جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت فرمائے تو اب حکم دیا گیا کہ مکے میں کوئی نہ رہے۔ حضور کی غیر حاضری میں اگر کوئی مکے میں مسلمان رہا تو اس کا رہنا حرام۔ کیا آرڈر آ گیا؟ سب کو پہلے دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، اے ابو بکر اپنا گھوڑا تیار رکھنا، اپنا گھوڑا تیار رکھنا، جیسے مجھے نکلنے کی بات کا حکم آ جائے میں اطلاع دے دوں گا، تیار۔ صدیق اکبر تیار ہو گئے اور حکم خداوندی آیا، حضور صدیق اکبر کو لے کر کے ہجرت فرما گئے اور بستر پر حضرت علی کو سلا دیا۔ وہ واقعہ تفصیلی واقعہ۔ تو ہجرت کب سے ہوئی؟ پہلے سے ہجرت کی اجازت تھی، اب ہجرت حکم بن گیا۔ جی اگر آپ کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، نہیں برداشت کر سکتے تو کیا کرو؟ بنگلور میں بزنس نہیں مل رہا ہے، چلے جاؤ پلی کنڈے۔ جی آنے کل میں دھندا نہیں ہے، آ جاؤ بنگلور کو۔ تو ہجرت معاش کے لیے بھی ہو سکتی ہے، وطن کی بھی ہو سکتی ہے، مگر یہاں ہجرت اسلام کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ہجرت کا حکم کس کو آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا۔ اب اس سے پہلے جو ہجرتیں ہوئی ہیں وہ ہجرت اجازت، اس ہجرت کی اجازت۔ جاؤ جاؤ ہمت، دیکھو جاؤ حبشہ میں جاؤ، ادھر جاؤ، بچ جاؤ۔ جب حضور ہجرت کر رہے ہیں تب اللہ نے حکم دے دیا محبوب آپ ہجرت کیجیے۔ تو نبی کی ہجرت حکم خداوندی، نبی کی ہجرت حکم خداوندی۔ اب مکے میں ہیں، تکلیف برداشت کر رہے ہیں، پریشان ہیں، گھر جلائے جا رہے ہیں، جی رسے سے باندھا جا رہا ہے، تکلیف پر تکلیف دی جا رہی ہے، ہجرت کا حکم نہیں آیا۔
جب حکم آ گیا، پوائنٹ کو نوٹ کیجئے، پہلے جو ہجرتیں ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ اجازت. اجازت اور حکم میں فرق بار بار بتایا ہوں. حکم خود دے دو، اجازت مانگنے والے پر کی مرضی پر اجازت. ہم نے کہا حکم ہے، چلے جائیے، آپ گھر جائیے، جا کر آ جائیے. اب تعطیل کلام حکم ہے، آپ جائیے. اس کے بعد مدرسے کو آ گئے تو کیا مانگنا ہے؟ اجازت. اس میں بھی حکم ہی ہے مگر آپ کی مرضی پر، آپ کی چاہت پر. اور اس میں آپ کی چاہت نہیں ہے، ہماری مرضی ہے. سمجھے؟ ایسے ہی ہجرت میں پہلے اجازت تھی، اب کیا ہو گیا؟ حکم ہو گیا. حکم ہوا، حضور پر کو بھی حکم ہو گیا. اللہ اکبر. اگر حضور جیسا صحابہ کو اجازت دے دیے تھے ویسے حضور بھی اگر نکل جاتے تو مرضی کس کی تھی؟ خود کی مرضی. اور یہ سنت ہوتا. یہ کیا ہوتا؟ سنت ہوتا. خود اگر جاتے تو سنت ہوتا. مگر وہاں کیا ہوا؟ حکم خدا بندی آ گیا تو ہجرت کرنا فرض ہو گیا. ہجرت کرنا فرض ہو گیا. اب نکلے. اس کے بعد کہا ہجرت کرو، مکے میں نہیں رہنا. کیوں نہیں رہنا؟ مکے میں کعبہ ہے، مکے میں منا ہے، مکے میں عرفات ہے، مکے میں مزدلفہ ہے، مکے میں جو ہے صفا مروہ ہے. جی، مکے میں ساری چیزیں ہیں اور لوگ انہیں چیزوں کی طرف جانے کے لیے دور دور سے جاتے ہیں اور آتے ہیں. اب کیوں نہیں رہنا؟ یاد رکھنا یہ سب کچھ ہے، میرا محبوب مکے میں نہیں ہے تو تم نہ رہنا وہاں. کعبہ بھی ہے، رہنے دو. مینا ہے، رہنے دو. عرفات ہے، رہنے دو. مزدلفہ ہے، رہنے دو. سب ہے، میرا محبوب نہیں ہے. جب میرا محبوب نہیں ہے تو تمہیں مکے میں رہنا حرام ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ اسی بات پر ایک بات لے لیجئے کہ جیسے مکے میں حضور کے بغیر رہنا حرام ہے، ایسے ہی سب کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، علم ہے، پھر فتویٰ ہے، لباس ہے، سارا حلیہ بشرا ہے. سینے میں عشق رسول نہیں ہے. سمجھے؟ جیسا مکے میں سب رہ کر حضور کے نہ رہنے سے مکہ نہیں ہے. ہمارے پاس سب عبادتیں رہ کر اس کے رسول نہیں ہے تو عبادت نہیں ہے، وہ عمل نہیں. نکلو. نہ سمجھ آئے؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ میرا محبوب ہے تو رہنا، میرا محبوب ہے تو رہنا، میرا محبوب نہیں ہے تو نہیں. ویران گھر ہے. یہ سب بنایا ہی گیا میرے محبوب کے لیے اور تمہیں بلایا گیا محبوب کے شہر کو دیکھنے کے لیے. جب محبوب ہی نہ ہو تو میں جا کے کیا کروں؟ تو ہجرت حضور نے کی. اس کے بعد سب کو کیا حکم دے دیا گیا؟ ہجرت. یہ ہجرت حکم خدا بندی فرض ہو گئی اس وقت. اب اجازت ہے، اب حکم نہیں. اب تو اجازت یہ بات کی تم کو تکلیف ہے وطن چھوڑ، تکلیف ہے، کاروبار ٹھیک نہیں ہے، بیماری وبا آ گئی ہے. وبا کے بارے میں بھی یاد رکھیے، وبا آنے سے پہلے اگر چھوڑ دیے ہیں تو ٹھیک ہے، وبا آ جانے کے بعد چھوڑنا غلط ہے. اس لیے کہ اسلام سمجھے چھوت چھات کو نہیں مانتا. سمجھے؟ اس کی اجازت اسلام میں نہیں. وہ بیماری آ گئی ہے، ہمیں رہے گا تو مر جائیں گے، نہیں. بیماری آنے سے پہلے نکل گیا ہے، بات خبر ملی کہ بیماری پھیل گئی تو نہیں آنا. رہتے ہوئے آ گئی تو چھوڑ کے نہیں جانا. اسی واسطے طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو
ताउन की बीमारी उस जमाने में बड़ी मशहूर बीमारी थी, समझे। आज के दौर को समझिए मोहलिक बीमारियां जी, जो हलाक करने वाली बीमारियां हैं, ऐसी बीमारियों का पता लग जाए तो नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ताउन की बीमारी में अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाए। बात समझ आई? तो हिजरत का हुक्म हुआ। उसके बाद जब तक हुजूर मदीने में थे कोई जंग नहीं हुई, मक्के में थे कोई जंग नहीं हुई, कोई जिहाद नहीं हुआ। मक्के में नमाजें थी, मक्के में रोजा था, समझे। हुजूर मेराज में गए तो कहां से गए? मक्के से। आए कहां फिर? मक्के ही को आए। तो नमाजें मिली, रोजा मिला, कुरान वहां भी आए यहां भी आए, मदनी भी है मक्की भी है, ये सब आया। मगर क्या फर्ज नहीं हुआ? जिहाद। एक तो हिजरत और एक हिजरत किसको कहते हैं? अपने वतन को छोड़कर दूसरे वतन को मुंतकिल होने का नाम हिजरत जी। अब जिहाद दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला करने का नाम है जिहाद। तो जिहाद भी फर्ज है इस्लाम में। इस्लाम में जिहाद भी फर्ज है, मगर कब और कैसे? जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ तलवार लेकर, लाठी लेकर, कपड़ा काला बनकर नारे तकबीर मार के निकलने का नाम नहीं है, बल्कि जिहाद की कई किस्में हैं। जिहाद बिल लिसान, जिहाद बिल कलम, जिहाद बिल अमल, जिहाद बिल नफ्स। तलवार छुरी भाले का नाम जिहाद नहीं, समझे। अगर अपना मुसलमान भाई गैर मुस्लिम पर जुल्म कर रहा है, मुसलमान भाई भाई है हमारा, कलमा गो है, और जुल्म किस पर कर रहा है? गैर मुस्लिम पर। आपको मालूम है कि ये मुसलमान होने के बावजूद गैर मुस्लिम पर क्या कर रहा है? जुल्म कर रहा है। तो ऐसे मौके पर इसका सपोर्ट नहीं करेंगे आप, इसलिए कि जालिम है और वो मजलूम है। तो हुजूर फरमाते हैं जालिम के मुकाबले में मजलूम की मदद करो। इस्लाम ये तालीम देता है, इस्लाम ये पैगाम देता है। एक पड़ोसी है हमारा पड़ोसी है, और एक पड़ोसी मुसलमान है, एक पड़ोसी गैर मुस्लिम है जी। अब दोनों के दरमियान झगड़ा है किसी भी मामले में। तो जैसे ही आपने सुना कि झगड़ा हो रहा है, जैसे आपने सुना झगड़ा हो रहा है तो चलो नहीं हम, हाँ झगड़ा, चलो नौजवानों को तैयार कर लिया, नारायण। पहले उस झगड़े के वजूहात मालूम करो, इस्लाम की तालीम। झगड़े के वजूहात मालूम करो, क्यों ऐसा झगड़ा हो रहा है। झगड़े के वजूहात मालूम किए जाएं। अगर उन वजूहात में अपना भाई, मुसलमान भाई, या अपना सगा भाई, या अपने रिश्ते का भाई, या कलमागो भाई गलती पर है, तो ऐसे वक्त में उससे सख्ती के साथ सुलूक करो। तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, तुम इस्लाम की तालीम के खिलाफ चल रहे हैं। जब आप उन पर बरसेंगे तो इसका इंप्रेशन बैठेगा किस पर? गैर मुस्लिम। वो क्या समझेगा, ये कैसे मुसलमान है, देखो जुल्म को रोकने के लिए जालिम को तंबीह कर रहे हैं, और मैं गैर होने के बावजूद मुझे मेरे साथ इंसाफ कर रहे हैं। तो अगर उसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ जाए तो वो आपके साथ खानदान मिलकर के इस्लाम के अंदर आ जाए। ये समझे। कभी इस्लाम टेररिज्म का दर्स नहीं दिया, दहशतगर्दी की बात इस्लाम में नहीं है। आज तालीम देने की जरूरत है, जज्बात को उभार देना, और बिला वजह जातियात के झगड़े नहीं पैदा करना। अगर वलो बिलफर्ज गैर मुस्लिम जालिम है, बिलफर्ज
غیر مسلم ظالم ہے اور مسلمان پر اس کا ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے، اس کے ساتھ جب آپ گفتگو کریں گے تو اس پر سختی نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے بھائی کیا ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس کو پہلے کیا کریں گے؟ سمجھائیں گے۔ مکے والوں سے بڑھ کر ظلم کرنے والے کوئی نہیں تھے۔ اسلام کا اعلان، نبوت کا اعلان حضور نے کتنی عمر شریف میں کیا؟ 40 سال کی عمر میں کیا، اور اس کے بعد کتنے دن مکے میں رہے؟ کتنے سال؟ 23 سال رہے، اور مدینے میں کتنے سال رہے؟ 10 سال۔ تو اس میں زیادہ وقت کدھر بیتا؟ مکے میں بیتا۔ تو 23 سال کیا کیا ظلم نہیں اٹھائے ہوں گے؟ 13 سال کیا کیا ظلم نہیں سہے ہوں گے؟ کیا کیا پریشانیاں نہیں ہوئی ہوں گی؟ ان پریشانیوں سے جب تک آ کر صحابہ حضور کے پاس آ گئے تو ہجرت کا حکم ہو گیا۔ جی اب 10 سال کے بعد جب آ رہے ہیں تو حضور حکمت کے ساتھ نکلے، حکمت کے ساتھ تبلیغ کی، حکمت کے ساتھ جہاد کیا، حکمت کے ساتھ جب کام کیا تو فاتح مکہ بن کر کے تشریف لایا۔ جی جنہوں نے مکے سے نکالا تھا انہی لوگوں نے مکے کی چابیاں حضور کے ہاتھ میں لا کر کے دے دی۔ یہ ہے بندگان خدا اسلام کی تعلیم۔ اگر صحیح معنی میں مسلمان نوجوان کی رہنمائی کی جائے تو دنیا میں امن ہی امن رہے گا۔ یہ جذباتی ہے، مسلمان جذباتی ہے، نوجوان خاص طور پر جذباتی ہے۔ بدعقیدہ لوگ بھی نوجوانوں ہی کو پکڑتے ہیں، سمجھے؟ بدعقیدہ لوگ بھی نوجوانوں ہی کو پکڑتے ہیں، بڈھوں کو نہیں پکڑتے۔ ان کو کیا لے کر کرنا ہے؟ یہ بوڑھے کیا کریں گے؟ کسے پکڑتے ہیں؟ نوجوان۔ 18 سے 25 سال کے درمیان کا نوجوان، اس کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں، اور جذبے میں آ کر وہ کون سا عالم ہے، وہ کون سا بولنے والا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، ایسا بولے کرے چل رہے دیکھیں گے۔ یہ تعلیم اسلام کی نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی اخلاق ہونے چاہیے، اور غیروں کے حق میں بھی ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ تو یاد رکھنا، جتنے لوگ ملکوں کے لیے جنگ لڑے ہیں، جتنے لوگ ملکوں کے لیے جنگ لڑے ہیں وہ ناکام ہوئے اور بدنام ہوئے۔ ملکوں کے لیے، دولت کے لیے جتنے لوگ جنگ لڑے ناکام ہوئے۔ اور غیر اقوام میں جو ہسٹری ہے، تاریخ جو ہے، اس کو آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس دیش بھکتی بڑی چیز ہے۔ وہ دیش کے لیے، عورت کے لیے، جیسے وہ عورت کے لیے جھگڑے ہوئے، ملکوں کے لیے جھگڑے ہوئے، سلطنتوں کے لیے، سمجھے؟ تو اپنے ذات کے لیے ان کی لڑائی تھی، مگر اسلام نے جو جہاد کا پیغام دیا وہ عورت کے لیے نہیں، وہ بچوں کے لیے نہیں، وہ ملکوں کے لیے نہیں، اسلام کی خاطر اسلام نے حکم دیا کہ تم یہ کرو اسلام کی خاطر۔ جب اسلام ہمارا مقصد، بنیادی مقصد جب ہے، ہم اسلام کے لیے لڑتے ہیں، تو ایسے موقع پر بچوں کو بھی شہید کر دیتے ہیں اور بیویوں بھی اپنا سہاگ دے دیتی ہیں۔ جی بوڑھے اپنی جانیں پیش کر دیتے ہیں۔ یہی جذبہ اسلام سکھاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے کیا کیے؟ اور مکے سے کہاں ہجرت کیے؟ مدینے کو کیے، اور مدینے سے میں وہاں سے کیا ہوا؟ جہاد۔ جہاد تو گویا جہاد فرض ہو گیا۔ تو جہاد فرض ویسے فرض نہیں ہے جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، ویسے نہیں ہے جیسے سال میں 1 مرتبہ روزہ فرض ہے، ویسے نہیں۔ جب ضرورت پڑے، اسلام پر آنچ آئے، تو بینگلز پہن کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہر طریقے کو استعمال کر کے، حکمت، دور اندیشی، ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے، باوجود اس کے وہ اپنے فتنے سے باز نہیں آتے ہیں، تو ایسی صورت میں آگے بڑھو۔ وہ سمجھانا بھی جہاد ہی ہے،
ان کو اپنے اعتماد میں لینا بھی اس لیے کہ ان کے پاس کفر ہے. کفر کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اسلام بہت کچھ سمجھ میں آتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ غور کریں میری باتوں کو، اگر ان باتوں پر اگر عمل ہو جائے تو بتائیے ٹینشن پیدا ہوگا، جھگڑے پیدا ہوں گے. پیدا جو جھگڑے ہو گئے ہیں وہ جھگڑے سوال ہو گئے. اسلام کی یہی تعلیم ہے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. کتنی باتیں آپ کے سامنے آئیں؟ 2. کیا ہے؟ ایک ہجرت اور ایک جہاد. ہجرت اور جہاد. اب یہ جہاد کس کے لیے کرنا چاہیے؟ تو قرآن فرماتا ہے فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جیسا کہ گزشتہ آیت میں بتایا گیا تھا کہ منافق بھی جہاد کو آتے تھے اور اہل ایمان بھی جہاد کو آتے تھے. دونوں بھی جہاد کو آئے، مگر دونوں کے جہاد میں آنے کا مقصد الگ ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ منافقین کا مال غنیمت لوٹنا، اور ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اسلام کی سربلندی. اسلام کی سربلندی ان کا مقصد تھا. اب جن کے پاس طاقت تھی، جو جا سکتے تھے، چلے گئے. کچھ لوگ مکے ہی میں رہ گئے. ان کا مکے میں رہنا بڑا بے چین. وہ کیوں مکے میں رہ گئے؟ کمزور لوگ تھے، ضعیف لوگ تھے، عورتیں تھیں، یہ لوگ مکے میں رہ گئے تھے. یہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے جو دعا کر رہے ہیں الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اے مولا ہم کو ان ظالم لوگوں سے نجات عطا. کہاں رہ کر دعا کر رہے ہیں؟ مکے میں رہ کر دعا کر رہے ہیں. وہ مدینہ جا نہیں سکے تھے، مکے میں رہ گئے تھے. اللہ ان کی دعا کو قبول فرما کر حکم دے رہا ہے مدینے میں رہنے والے اہل ایمان کو کہ آپ لوگ کیوں توجہ نہیں کرتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں توجہ نہیں کرتے ہیں؟ میری رضا اسی میں ہے کہ آپ میدان جہاد میں کودو. اور کس کے لیے؟ ان ضعیفوں کے لیے، ان کمزوروں کے لیے، ان ناتوانوں کے لیے. تو ناتوانوں کو توانائی دینے کی اسپرٹ اسلام دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ نیک عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. نیک عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے. تو عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے، مگر اس کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے. ہر نیک عمل میں خدمت خلق کا جذبہ ہونا چاہیے. خدمت خلق کا اگر جذبہ نہیں ہے تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہے. یعنی آدمی کہتا میں نماز پڑھ لیتا ہوں، بس مجھے کیا ہے، میں روزے کا بڑا پاؤں، سمجھے، میرے گھر سے کام مجھے کوئی اور کام نہیں، مسجد کو آیا نماز پڑھے. مسلمان کے اندر اللہ کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خدمت کا جذبہ بھی رہنا چاہیے. غریب کہاں ہے؟ یتیم کہاں ہے؟ جی کس کے گھر میں کیا حال ہو رہا ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے. اسی لیے اسلام نے بیت المال کا تصور دیا. یہ بات الگ ہے کہ جو اس کے مستحق لوگ تھے ان لوگوں کو تو کنارے پر کر دیا، اور جو لوگ بزنس ذہن کے تھے وہ لوگ سامنے آ گئے. غریبوں کا مال لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں. ان کے مال کا کیا ہوگا؟ جنہوں نے عید کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، جنہوں نے عید کے کپڑوں کے لیے پیسہ جمع کیا تھا، ان کے مال کا کیا ہوگا؟ فکر نہیں ہے. جیسا کفار مکہ، کفار عرب، منافقین جیسا مال غنیمت پر ہلہ بول رہے تھے، ایسے آج لوگ بیت المال پر ہلہ بول رہے ہیں. امانتوں میں خیانتیں ہو رہی ہیں. تو کیا کہا؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے. کیا ہے؟ حق بات کے لیے لڑنا چاہیے. لڑنے کا مطلب فائٹنگ نہیں.
تلوار اور بھالے نہیں ہیں، لاٹھیاں نہیں ہیں، ایک دوسروں کے گھر کو جلانا نہیں ہے، حقانیت کو پیش کرنے کے لیے آگے آنا چاہیے. یہ حکم اسلام دے رہا ہے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں. یعنی ایمان والا جب کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، کوئی کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا ہے، تو داخل اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے ہی اسلام میں داخل ہو گیا. کیا مطلب اس کا؟ یہ جان اس کی نہیں، یہ مال اس کا نہیں، اب مرضی اس کی نہیں، خیالات اس کے نہیں، شخصیت اس کی نہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. کہا کہ میری زندگی میری نہیں ہے، یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور میں نے آخرت کے لیے اس کو بھیج دیا. آخرت کا تصور اسلام دے رہا ہے. دنیا کے اندر جتنے مذاہب کے لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس آخرت کا تصور نہیں. جھگڑے کر رہے ہیں، فساد کرا رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں. جی سب مذہب والوں میں ہے نا. سود کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، کمزور لوگوں کو دبا رہے ہیں. یہ سب ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یہ غیر اگر کر رہا ہے تو کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ آخرت کا تصور نہیں. ڈر تصور ہوتا تو ڈر ہوتا. وہ کیا کہتا ہے؟ میں پنم جنم میں آؤں گا، میرا دوسرا جنم ہوگا، میں پہلے جنم میں جو پنیا کیا ہوں اس میں اچھی شکل میں آؤں گا. اگر پاپ ہو گیا ہے تو دوسری شکلوں میں آئے گا، جانور کی شکل میں جائے گا، گدھے اور کتے بیل کی شکل میں جائے گا. ان کا تصور ہے نا یہی. جہاں مجھے یہ ہو رہی ہے، تسامو ہو رہا ہے، وہاں مجھے ہوشیار کر دیتا جی، چونکہ میں دنیا جانتا نہیں. دنیا مجھے معلوم ہی نہیں کیا دنیا کسے بولتے مجھے پتہ ہی نہیں. اور حقیقت میں دنیا کو پتہ لگانے والا پاگل ہے. دنیا کا پتہ لگانے والا پاگل ہے. کیا آپ کو دنیا معلوم نہیں؟ کہ دنیا معلوم نہیں ہے کا مطلب کیا؟ مومن کی نگاہ میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. ہر چیز اس کے پاس دین ہے. بزنس دین ہے، سمجھے، بیوی بچے رکھنا دین ہے، تجارت کرنا دین ہے، زراعت کرنا دین ہے، سو جانا دین ہے، کھانا دین ہے، روٹی بنانا دین ہے. دنیا کا تصور نہیں ہے، ہر چیز دین ہے. تو کیا کہا؟ جب کلمہ پڑھ لیا اور داخل اسلام ہو گیا تو اب یہ اپنا اپنا نہیں ہے. سمجھے؟ ضرورت پڑتی ہے، باپ اپنا ہے، باپ اپنا ہے. اپنا باپ اپنے بیٹے سے یہ کہتا ہے کہ بھائی دیکھو تم نماز نہیں پڑھنا، بھائی تم داڑھی نہیں رکھنا، خبردار، داڑھی رکھے تو میں گھر کے باہر نکال دوں گا. کون کہتا ہے؟ باپ کہتا ہے. تم روزہ نہیں رکھنا، فرض روزہ نہیں رکھنا، باپ کہتا ہے. بیٹے کو یہی کہتے تعلیم دیتا ہے. تو باپ آپ کا ضرور ہے، مگر آپ اس حکم میں، اس معاملے میں باپ کے تابع نہیں ہے، اسلام کے تابع. وہاں باپ کی نہیں چلے گی، کون سی چلے گی؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ بیٹا آپ کا ضرور ہوں گا مگر بندہ میں آپ کا نہیں. سمجھے؟ آپ میرے باپ ہوں گے، ضرور ہوں گے، مگر میرے خدا تو آپ نہیں ہیں. تو مسلمان بک گیا، ویپار ہو گیا اس کا. یہ بکا ہوا مال ہے، مسلمان بکا ہوا ہے، خریدا اللہ ہے. سمجھے؟ آخرت کا یقین دیا گیا ہے. آخرت قائم ہوگی، جنت ملے گی، نعمتیں ملیں گی، دیدار ملے گا، شفاعت ملے گی. یہ سب کب ملے گی؟ کب ہوگا؟ آخرت میں نا. تو آخرت ہے، یقین ہے نہیں ہے؟ کیسا یقین ہے؟ ہم دیکھے نہیں، باوجود اس کے دیکھنے پر اتنا یقین نہیں ہوتا.
जितना बगैर देखे कि आखिरत पर हमारा यकीन है, बगैर देखे कि आखिरत पर हमारा यकीन है। तो मालूम हुआ कि आखिरत का तस्वुर हमारे पास है। हम किसके बिके हुए हैं? अल्लाह ने बेच दिया, अल्लाह ने हमें खरीद लिया। कुरान ने खुद वाज़े कर दिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने खरीद लिया मोमिनों के जानों और मालों को, किसके बदले में? जन्नत के बदले में खरीद लिया है जी। तो जब दुनिया की जिंदगी बेच दिए, मिसाल के तौर पर मजाज की तरफ आप आ जाइए, मजाज की तरफ आप आइए कि एक दोशीज़ा, एक नौजवान लड़की अपने शौहर के निकाह में आ गई जी। क्या बोलकर आई? कबील, मैंने इसको शौहर कबूल कर लिया और मैं इस पर एतमाद कर ली, यकीन ये मेरा शौहर है जी। अब वो किसके हवाले हो गई? उसका बाप है, बाप है, उसका भाई है, सब है। शौहर आकर कहता है, बेगम चलो चलो साथ में चलो। नहीं अब्बा इजाजत नहीं, अब्बा इजाजत नहीं देते, अब्बा कुछ इजाजत नहीं दे रहा, मैं यही तो अम्मी मर जाती, उनके मरने से मैं कैसे छोड़ सकता हूं? मरना एक दिन बरहक है, मरने दो। हाँ पा नहीं समझ मारी। तो कबील तो कहकर शौहर ने उसको अपने निकाह में ले लिया और उसके निकाह में चली गई। तब उसको कोई रोक सकते हैं? नहीं। तो उसकी जिंदगी कहां है? अब शौहर के ताबे रहना। समझ में आ गई? जैसा मैंने कबूल किया कहकर बीवी शौहर के हवाले हो गई, ऐसा ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर बंदा खुदा और उसके रसूल के हवाले हो गए। हवाले, खुदा और उसके रसूल के हवाले। इस पर चलेगी तो खुदा की चलेगी, ये रास्ता पकड़ेगा तो रसूल का पकड़ेगा। उसी तजदीद बैत का नाम है पीरी मुरीदी। समझे? अल्लाह कब खरीदे हम ना, कब हमें बिके? एक क्वेश्चन रहता है ना, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए शेख के हाथ पर बिक कर वादा करते हैं कि मैं जो वादा किया था उस पर मैं कायम हूं। अब उसके बाद अल्लाह की मर्जी पर कैसे मरना, नबी के रास्ते पर कैसे मरना, ये जब सवाल आता है तो कैसे मरना? सहाबा जैसे मरे वैसे मरो। मैंने सहाबा को देखा नहीं, कैसे मरना है किताबों में पढ़ा हूं, बस इतना मालूम। मरे कैसा सहाबा नबी पर, ये मैंने देखा नहीं। तो तुम शेख पर मरोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सहाबा कैसा नबी पर। शेख पे मरेंगे तो मालूम होगा। नहीं समझ मारी बात आपकी? तो दुनिया की जिंदगी बेचने के बाद क्या मिला हमको? आखिरत। समझे? तो उन्हें अल्लाह की राह में लड़ना चाहिए जो दुनिया की जिंदगी बेचकर आखिरत लेते हैं। तो दुनिया की लड़ना चाहिए का मतलब क्या? झगड़े नहीं, जरूरत पर वो भी है, जरूरत पर वो भी है, मगर इब्तदाई चीज क्या है? अगर हमारे रास्ते में कोई रुकावट बनता है तो उसका मुकाबला करना चाहिए। अकीदे के एतबार से, इबादत के एतबार से, अहकामात इस्लामिया पर अमल करने के एतबार से, हुजूर से मोहब्बत और इश्क करने के एतबार से, हुजूर पर सलात और सलाम पढ़ने के एतबार से अगर कोई हमारे दरमियान रुकावट बनता है तो हम मुकाबला करेंगे। कहेंगे भाई आपको नहीं करना, नहीं करो, हम करेंगे, हमारा अपना मसला है। तो अब जो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं, लड़ने में इस मैदान में आने में तीन चीजें हैं। एक है मुजाहिद, एक है मुजाहिद, और एक है गाजी, और एक है शहीद। एक मुजाहिद, एक गाजी और एक शहीद। मुजाहिद वो जो खुदा के रास्ते में निकल जाता है, मुजाहिद वो जो
خدا کے راستے میں نکلتا ہے، یہ مجاہد ہے۔ دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، بہت سا کو موت کے گھاٹ اتارا یا زخمی کیا، ان کا مقابلہ کیا، جو بھی کیا اور سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ کوئی اسے جانی تکلیف نہیں ہوئی، واپس آ گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غازی کہتے ہیں۔ اور ایک شخص لڑا، دشمنوں سے مقابلہ کیا، چہار جانب سے یہ لغار ہوئی اور جام شہادت نوش کر لیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شہید۔ ایک مجاہد اور ایک غازی اور ایک شہید۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ غازی بھی مجاہد ہے، شہید بھی مجاہد ہے، یہ مجاہد ہی ہیں، مگر اس کو غازی کیوں کہا گیا؟ کہ یہ بچ کر آ گیا، بچ گیا، مقابلہ کیا، گیا میدان میں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی وہ بھی ہے، مجاہد وہ بھی ہے جو میدان کارزار میں تو نہیں گیا تھا، مگر جو گئے ہیں ان کے گھر بار کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ سمجھے؟ گھر والوں کی دیکھ بھال کیا مطلب؟ ان کے ضروریات، ان کے کھانے پانے کا انتظام، ان کے کپڑوں کا انتظام، یہ کرنا بھی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ ایسا کرنے والا بھی مجاہد ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میں راہ حق میں چلا جاتا، ہو سکتا جان دے کر آ جاتا، موقع نہیں ملا مجھے، تو حضور فرماتے ہیں آگے شاید نہیں موقع ملا تو مجاہد بھی ہے، غازی بھی ہے۔ میدان کارزار میں جا کر بچ کے آنے والی جو شان ہے وہ شان اس کو ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن فرماتا ہے وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑا، فَيُقْتَلْ پھر مارا گیا، جی، أَوْ يَغْلِبْ اور غالب آ گیا، کامیاب ہو گیا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے۔ تو کیا یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر لڑ کر کامیاب ہو گیا تو اسے کیا بولتے ہیں؟ فاتح۔ کیا بولتے ہیں اسے؟ فاتح۔ لڑ کر جو کامیاب ہو گیا اسے کیا کہتے ہیں؟ بابا ہر ایک کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں قرآن بول رہا ہوں آپ کے ساتھ، اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس لاتا ہوں، آپ کو سمجھانے کے لیے ایک سے دو چار مرتبے بتاتا ہوں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تاخرات میں جا کر میری رات بیکار ہوئی، سمجھے؟ اتنی باتیں میری زندگی میں ملی نہیں تھی، مل رہی ہیں۔ کیا عرض کر رہا تھا؟ جی، فاتح کس کو کہیں گے؟ جو کامیاب ہو گیا اس کو فاتح کہیں گے۔ تو فاتح کو کیا ملے گا؟ مال غنیمت۔ جو دشمنوں کی طرف سے چھوڑا ہوا مال ہے وہ بٹے گا، تقسیم ہوگا۔ اور دوسرا کیا؟ ملک اگر مل گیا تو ملک کا مالک بھی ہو جائے گا۔ جی، کتنی باتیں ہیں اس میں؟ جو مارا، جو شخص کامیاب ہوا، فاتح ہوا، اس کے لیے کیا کیا ملے گا؟ مال غنیمت ملے گا، ملک ملے گی، عزت اور شان ملے گی اس کو۔ اور جو شخص جام شہادت پی گیا وہ بھی کامیاب ہے۔ یہ کامیابی جان دے کر ہے، یہ کامیابی ہونے کے باوجود جان محفوظ ہے۔ جی، تو اب جس کی جان قربان ہو گئی وہ کیا ہوا؟ شہید ہوا۔ اب اس کے لیے کیا وہ مرا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل گئی، یہاں تک کہ اس کو خدا کی رضا مل گئی، اور اس سے آگے فرمایا اس کو خدا کا دیدار مل جاتا ہے۔ جی، میدان جہاد میں جانے والا ہر اعتبار سے کیا ہے؟ کامیاب۔
ہر اعتبار سے کامیاب ہے. راستے میں گیا، انتقال ہو گیا تو جہاد، مجاہد ہے، شہید ہے، لڑا نہیں. چنانچہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج بات ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ پھر باتیں کرنے کے لیے اور راتیں ہیں، باتیں کرنے کے لیے اور راتیں ہیں. ایک کم عمر صحابی جن کی عمر 8 سال کی تھی، ان کا نام عبد العزا تھا. عبد العزا بچے مکے میں کھیلتے تھے. کھیلتے کھیلتے بچوں نے حضور کی تعریف کرنا شروع کیا. مدینے میں ایک ایسی ذات ہے جن سے ہمارے ماں باپ وابستہ ہے، جن سے یہ ہے. حضور کی تعریف، حضور کی تعریف، تعریف ہر بچے کے زبان پر. یہ روزانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملتا اور حضور کی تعریف کو سنتے. تو بار بار ایک آدمی کی تعریف آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ دیکھیں کیسے ہیں، سے اچھے ہیں کیا؟ دیکھیں گے، خوبصورت ہے. شہرا ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس سے ملنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے. تو اس بچے کے کان میں بھی جب بات بڑھی تو دل میں جذبہ ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں. اب چھوٹی عمر ہے، جانا ہے مدینے کو، بہت دور کا فاصلہ ہے، اس زمانے میں کوئی سہولتیں نہیں تھی، اور یتیم بچہ ہے. اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے چچا نے اپنی ذمہ لی تھی. چچا کے پاس دوڑا ہوا آیا، کہنے لگا چچا جان، میرے دل میں ایک آرزو آ گئی ہے. میں سنتا ہوں کہ مدینے میں ایک عظیم شخصیت ہے، ایک عظیم ذات ہے، اس کو میں دیکھنے جانا چاہتا ہوں. چچا بے ایمان تھا. اس نے کہا ہے کس نے تجھ کو ایسا کہہ دیا؟ کون تجھے ایسا بہکا دیا ہے؟ خبردار، وہ کچھ نہیں ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کا باغی ہے. معاذ اللہ، ان کو کیا دیکھنے جائے گا؟ جو دیکھے گا وہ پاگل ہو جائے گا، وہ دیوانہ ہے، وہ جادوگر ہے. معاذ اللہ. اب یہ سب باتیں کہہ کر بچے کے جذبے کو کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ توڑنا چاہتا تھا. مگر اس کے دل میں ایک بات آئی، چچا جان جادوگر ہے تو بھی دیکھ لیں گے. ایسا ہے باپ دادا کے دین سے انحراف کر گئے، ویسے بھی ہیں تو دیکھ لیں گے، دیکھنے میں کیا جاتا. اب چچا نے بھانپ لیا کہ اب یہ بچہ اپنے جذبے سے مکرنے والا نہیں ہے، تو اب اس کو کیا کرو؟ ڈراؤ، دھمکاؤ. اس نے کہا دیکھ جانا چاہتا ہے تو تیری مرضی، مگر یہ خبردار، اگر جائے گا میری مرضی کے بغیر تیرے باپ کی جو دولت ہے تیرے حق میں، اس کا ایک حبہ سیاہ بھی تجھے نہیں ملے گا. باپ کی دولت چچا کے حوالے تھی جو بچے کا حق تھا. بے ایمان اور کافر نے کہا کہ تجھ کو اس میں سے ایک پیسہ بھی نہیں ملے گا. بچے نے کہا چچا جان واقعی ان کو دیکھنے کے لیے مجھے مال قربان کرنا پڑے تو میں مال قربان کروں. ارے ایسا جذبہ، ایسا شوق. پھر اس کے بعد اس نے کہا دیکھ خبردار جائے گا تو تجھے کوڑے ماروں گا، پھر کپڑے اتار لوں گا. بچے نے کہا چچا جان کوڑے مارتے مارتے، ایک ایسا جذبہ میرے اندر ہے، آپ کوڑے مارتے مارتے تھک جائیں گے مگر میرا جذبہ سرد نہیں ہوگا. ظالم نے برہنہ کر دیا، مادرزاد کر دیا، رسے سے باندھ دیا، کوڑے برسانے لگا، تھک گیا. پوچھنے لگا اب کیا ارادہ ہے؟ چچا جان یہ کہ کوڑا میرے جذبے کو مضبوط کرتا ہے، مضبوط ہوتا جا رہا، میں جاؤں گا. چنانچہ ظالم نے دولت ضبط کر لی، مارا، برہنہ کر دیا. اب اس حالت میں چھوڑ دیا، جانا ہے تو چلا جا. اب یہ نکلا اسی حالت میں نکلا. مدینے کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے.
مدینے کی طرف ایک قافلہ جا رہا ہے، قافلے والوں کے قریب پہنچا اور کہنے لگا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ مدینے منورہ جا رہا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلنا، مجھے بھی ساتھ لے چلنا، مجھے وہاں چھوڑ دینا، مجھے مدینے میں چھوڑ دینا، وہاں ایک عظیم شخصیت ہے، ان کو دیکھنے کے لیے میں نے اتنی قربانی دی ہے، مجھے وہاں تک چھوڑ دینا، جانے کے لیے زیادہ راہ میرے پاس نہیں ہے۔ لے لیے ساتھ لوگ، راستے میں مدینے کے راستے میں ہی ماں کا گھر ملتا ہے، جو ظالم چچا نے بھائی کے انتقال کے بعد بچے کو ماں سے جدا کر کے اپنے پاس رکھ لیا، ماں کو الگ کر دیا تھا، اس ماں کا گھر ملتا ہے۔ گھر کے دروازے پر ماں کھڑی ہوئی، دیکھ رہے کہ قافلہ جا رہا ہے، اس قافلے میں اس کا بچہ بھی ہے، جو شیرخوار تھا اب 8-9 سال کی عمر کا ہو چکا ہے، پہچان لیا میرا بچہ ہے، پکار کر بلایا، عبداللہ آؤ آؤ بیٹا، کیا حال ہوگا تیرا؟ کہاں گئی تیری دولت؟ کہاں تیرے کپڑے؟ یہ کیا جسم پر زخم ہے؟ کیا ہے بیٹا، کیا حال ہے؟ بچے نے ساری کیفیت ماں کے سامنے رکھ دیا بچے نے ماں کے سامنے۔ ماں بھی بے ایمان تھی، اس نے کہا بیٹا اتنی قربانی دے دیا، یہ سب کچھ چھوڑ دیا، کیا میں تیری ماں نہیں ہوں؟ کیا مجھے بھی چھوڑ کے چلا جائے گا؟ کیا مجھ سے بھی بڑھ کر ان کو دیکھنے کا جذبہ تیرا ہے؟ تو بچے نے کہا امی جان بے شک آپ میری ماں ہیں، میں آپ کو ماں مانتا ہوں، مگر ماں میرے دل میں جن کو دیکھنے کا ذوق و شوق ہے وہ ایسا ہے، آپ تو آپ جیسی 70 مائیں ہوں میں قربان کر کے دوں، 70 ماں کو میں قربان کر۔ اب ماں ہی تھی، بیٹا تیرا جذبہ ہے، جانا چاہتا ہے تو جا، مگر بنانا ہے۔ ایک چادر کا ٹکڑا دیا، اس کو 2 کیے، ایک سے سطر چھپایا اور ایک اوپر اوڑھ لیا، قافلے کے ساتھ کئی دنوں کے بعد قافلہ گزرتے گزرتے مدینہ منورہ کو پہنچا اور مسجد نبوی کے قریب قافلے والوں نے کہا جہاں تم ملنا چاہتے ہو جن سے وہ یہیں ملتے ہیں، یہیں اتر جاؤ، چھوڑ دیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے دروازے کے قریب پہنچ کر حضور کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ دروازے پہ کھڑے ہو جانا، یہاں سے ان کا گزر ہوگا اور تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ کھڑے حضور کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے بےتاب کھڑا ہے، بےتاب کھڑا ہے حضور کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان فجر کے بعد مسجد نبوی تشریف لائے اور حضور کو دیکھا، دیکھتے ہی اس بچے کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، آنسو نکلنے لگے۔ حضور نے دیکھ لیا، قریب آ کر رحمت بھرے ہاتھوں سے اس کو ہاتھ لگایا اور اپنے سینے سے لگا کر پوچھا بیٹا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ سارا واقعہ سنانے کے بعد اس سے پوچھا گیا روتے کیوں ہو؟ منزل پر تو آ گئے، مقام پر تو آ گئے، روتے کیوں ہو؟ میرے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے ہیں، میں جن کو دیکھنے کے لیے اتنی قربانی دے کر کے آیا تھا وہ ذات آپ ہی کی ہوگی، کیونکہ آپ کے جیسا چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں، آپ کے جیسا چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں۔ یعنی حضور کون ہے، آپ ہی ہیں کہ یہ نہیں، چہرہ دیکھتے ہی معلوم کر لیا یہی میرے آقا ہے، یہی میرے سرکار ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کو، اگر اس ارادے سے آئے ہو تو داخل ہو جاؤ اسلام میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ پوچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرے ماں باپ نے میرا نام عبدالعزیٰ رکھا ہے۔ عبدالعزیٰ رکھا ہے؟ اچھا، عبدالعزیٰ بہت بڑے بت کا نام عزیٰ ہے اور اس نسبت سے عزیٰ کا بندہ کا۔ حضور نے فرمایا آج سے تم عبدالعزیٰ نہیں ہو بلکہ میں نے تمہارا نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام، حضرت عبداللہ کا نام رکھ دیا گیا اور حضور کی اقتداء میں اس نے نماز ادا کر لی، حضور کی خدمت میں رہنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا بے لوث، اتنا پیار، اتنی محبت کرتے، فرماتے دیکھو
ایک بچہ میری محبت میں بہت قربانیاں دے کر کے آیا ہے، اس کو میں نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اگر کوئی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ رسول کو راضی کرے، اور جو رسول کو راضی کرنا چاہتا ہے اس بچے کو راضی کرے، اس بچے کو راضی کرے۔ اس بچے کو کسی نے دکھایا تو نبی ناراض ہے، جب نبی ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہے۔ تو میں بتا رہا تھا مجاہد میدان جہاد میں جا کر اگر لڑتا نہیں ہے، انتقال بھی اگر ہو جاتا ہے اس کا فطری طور پر، جی اس کا انتقال اضطراری طور پر ہو جاتا ہے، تب بھی وہ کس میں جمع ہے؟ شہداء میں ہی جمع ہے۔ اس بات کو بتانے کے لیے میں واقعہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے، حضور کے پاس رہنے لگے، قرآن سیکھ لیا، اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر روزانہ قرآن زور زور سے پڑھنے لگا۔ حضرت عمر کی نماز میں تھوڑا خلل ہوا تو آپ نے کہا بیٹا آہستہ پڑھو، پھر زور سے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عمر نے تھوڑا ڈانٹا، یہ ڈانٹنے کی اطلاع حضور کو ہو گئی۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا، اے عمر، عبداللہ کو آپ نے کچھ سخت کہا؟ یا رسول اللہ قرآن زور سے پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو منع کیا تھا۔ ارے اتنے زور سے کہ ان کا دل دکھی ہو گیا۔ یاد رکھو عمر، خدا کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو نبی کو ناراض کرو، اور نبی کو ناراض کرنا چاہتے ہو تو اس بچے کو ناراض کرو۔ اتنا لگاؤ، اتنی محبت۔ اس کے بعد ایک غزوے کا موقع آیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ جنگ جس میں حضور بنفس نفیس شامل ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غزوہ کہتے ہیں۔ اب اس غزوے میں جانے کا موقع ہوا، حضور نے فرمایا کون ہے راہ حق میں نکلنے والا، دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے جانے والے کون ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرا نام لکھ لیجیے، میرا نام لکھ لیجیے۔ حضور نے فرمایا بیٹھو بیٹھو۔ اوروں کے نام لکھے گئے مگر یہ بیٹھتے نہیں ہیں، یا رسول اللہ میرا نام، میرا نام، میرا نام، میرا نام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا ابھی چھوٹے ہو، ابھی اسلام لائے ہو، ابھی چھوٹے ہو، دیکھا جائے گا، اور موقع پر اب نہیں ہے۔ اصرار کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام لکھ لو ان کا بھی۔ نام لکھ لیے، قافلہ تیار ہو گیا۔ اب قافلہ نکلنے والا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، بیٹا میدان کارزار میں جا رہے ہو، تمہارا لڑنا کوئی ضروری نہیں ہے، اگر تم جاؤ میدان میں پہنچنے کے بعد اگر تمہیں بخار آ جائے، اس بخار کی وجہ سے تمہارا انتقال ہو جائے، تب بھی تم شہیدوں میں جمع ہو۔ یا ایک بات دیکھیے، عبداللہ میدان جہاد میں جائیں گے اور انہیں کیا آئے گی؟ بخار آئے گی، اور اس بخار کی وجہ سے ان کا وصال ہو جائے گا۔ کسے معلوم؟ کیا کیا نہیں دیا میرے مولا نے میرے محبوب کو؟ علم، سمجھے، سارے علوم کا سمجھے، عالم ما کان و ما یکون کا آپ کو عالم بنایا۔ چنانچہ گئے، جانے کے کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ کو بخار آ گئی، 4 گھنٹے مسلسل جسم جھلس رہا، اسی بخار کے عالم میں ان کا وصال ہو گیا۔ ابھی میدان کارزار گرم نہیں ہوا تھا۔ تو شہید جب شہادت کا جام پی لیتا ہے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین وغیرہ نہیں ہے، سمجھے؟ جو شہید ہو جاتا ہے اس کے لیے کفن دفن اسی کپڑوں میں اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، مگر ابھی شہادت کا جام نہیں پیے ہیں، میدان کارزار گرم نہیں ہوا ہے، ان کا کیا ہو گیا؟ وصال ہو گیا۔ اب ان کے لیے قبر ہونا، ان کے لیے غسل دینا، ان کی نماز جنازہ پڑھنا اور ان کو کفن پہنانا ضروری تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کون ہے آگے بڑھو، اس بچے کے لیے قبر کا انتظام۔ حضرت عمر اور حضرت علی دونوں نے اس بچے کی قبر کر دی، نہلانے کا انتظام کیا۔ تو کچھ لوگوں کو وہ ذمہ داری دی گئی، کچھ لوگوں کو کفن پہنانے کی ذمہ داری دی گئی۔ نماز جنازہ کا وقت آیا تو حضور نے فرمایا یہ میرا بچہ ہے، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھوں۔
میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں گا اور قبر میں اتارنے کے لیے میں خود اتر جاؤں گا. حضور اترے, اپنے ہاتھوں سے اس کو قبر میں ڈال سلا کر آنکھوں سے آنسو آ گئے اور عرض کرنے لگے, مولا اس کو تو نے میرا بچہ بنا کے بھیجا تھا, اب میں اس کو تیرے حوالے کر رہا. تو بہرحال یہ ایک واقعہ نہیں, تاریخ پڑھیے آپ, اسلام کی تاریخ پڑھیے. نوجوانوں, آپ حضرات کو ایسے بیانات میں جانا چاہیے جن بیانات سے ایمان تازہ ہو, جس کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. سمجھے؟ بازاری باتیں, کمرشل میں کیا ہوتا ہے, برگیڈ روڈ میں کیا ہوتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے, درگاہ میں کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے, تجھے معلوم درگاہ میں کیا کرتی ہے, یہ بولتا ہے مکے میں کیا کرتے ہیں, تجھے وہ میں بتاتا ہوں. طواف کرتے کرتے کیا کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ بے شک. تو درگاہ کیوں پکڑتا ہے؟ تو دشمنی ہے تجھے اللہ والوں سے. بدتمیز ہر جگہ بدتمیز. کوئی ہمارے مدرسے کا یہ دے دیا ہے کیا, نہیں با اس میں آتا نا کیا, نہیں با کیا لیپ ٹاپ میں کیا, ویب سائٹ میں کوئی مدرسے کا نام دے دیا ہے. ویب سائٹ میں مجھے فون آتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں فون. جی ویب سائٹ کوئی دے دیا ہمارا نام, مجھے معلوم نہیں کون دیے ہیں کیا ہے. الجامعۃ النوریہ کا نام دے دیے, بار بار فون آتا ہے. لڑکیوں کا مدرسہ ہے کیا, لڑکیوں کا مدرسہ ہے کیا. میں فون ریسیو کرتا ہوں, چندہ دیتا کیا بول کر کے, مگر وہ پوچھتا ہے لڑکیوں کا مدرسہ. آج بھی افطار کے بعد غالباً آیا تھا فون, سمجھے. تو ہمارے لوگ بھی لڑکیوں کا مدرسہ ہونا, لڑکیوں کی جماعت میں جانا, اور کچھ بھی نہیں. مت سن لیا نا, لے جا کے سنا دے بس. بھائی پر ضروری ہے کہ بہن کو سب چیزیں سنا دیں. شوہر کو ضروری ہے کہ اپنے بیوی کو ضروری مسائل بتا دیں. سمجھے؟ شادی کرنے کے بعد دل دے دیتا ہوں, وہ بنگلہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ کر کے دیتا ہوں, سب ڈھنگ کے باتیں نہیں کرنا. شادی کرنے کے بعد پہلا کام مرد کا کیا ہے معلوم؟ خیر خیریت پوچھنے کے بعد آپ کو حیض و نفاس کے مسائل معلوم ہیں, پوچھو. پیریڈ سسٹم کا معاملہ معلوم ہے, پوچھنا. نہیں معلوم ہے تو مرد بتانا. سمجھے؟ کیا ہے دین؟ دین مذاق نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. شادی کر لے کر گھر میں لا کے سمجھے بسا لینے کا کمال نہیں ہے. ضروری مسائل, عورتوں کے جو خاص خاص مسائل ہیں وہ مرد جان کر کے سمجھے. یہاں سے سن کر لے جا کر گھر میں سنانا. سنو بیٹھو, سنو, ڈال دینا زور سے, تب بند کرو, لاٹھی اٹھا لینا, بیٹھو. سمجھے؟ سب سیڑھیاں لے لینا, سب کے گھروں میں کیا آ جانا, سیڑھی آ جانا. سمجھے؟ 1000 سیڑھی خریدنے پر ہمارے طرف سے ایک DVD پلیئر فری. 1000 سیڑھی لے لو, کتنے 1000 سیڑھی ہمارے خرید لو. DVD ہم کیا دیتے ہیں آپ کو فری. یہ آپ DVD ہونا ہے میرے طرف سے فری, پیسہ نہیں, مگر کیا لینا آپ کو؟ 1000 CD لا کر یہاں بتانا, اس کے پیسے ان کے پاس جمع ہو جانا. جی رمضان سے پہلے, رمضان ہنستے ہنساتے بھی رہنا بابا. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک. تو یہ واقعہ کس بنیاد پر آیا کہ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کے راستے میں لڑنے والا, اللہ کے راستے میں جان دینے والا, اللہ کے راستے میں مال دینے والا, اللہ کے راستے میں سمجھ اپنا وقت دینے والا ضائع نہیں کرتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے. جو لوگ غازی بن کر آتے ہیں ان کو کیا ملے گا؟ مال غنیمت ملے گا, ملک ملے گا, جنت ملے گی. وعدے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. قرآن نے کہا فسوف نؤتیہ اجرا عظیما, تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. یہاں ایک بات یاد رکھیے, ان قریب کا لفظ جو آیا ہے, آخرت, جنت, یہ سب کیا ہے؟ مرنے کے 30 سال کے بعد کی بات نہیں.
وہ جتنا مدت گزرے گی وہ پلک جھپکنے کے برابر. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے قیامت برپا ہوتی ہے اور جب قیامت میں اس کو اٹھایا جاتا ہے تو وقت کون سا ہوتا ہے اس کا؟ غروب آفتاب، نماز عصر کے بعد کا وقت. اور آنکھیں رگڑتا ہوا پوچھتا ہے سمجھے کیا قیامت آ گئی؟ کسی نے مجھے اٹھایا؟ کسی نے مجھے اٹھایا؟ فرشتے کہتے ہیں خدا کا حکم تھا، آ گیا وہ وقت. تو آنکھیں رگڑتا ہوا اٹھے گا. سمجھے؟ تو گویا ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی سویا تھا ابھی اٹھا ہے. سال ہر سال کا جو وقت گزرا وہ ابھی سویا ابھی اٹھا، اتنا جلدی اس کے اوپر سے گزر جائے، ایسا معلوم. سمجھے؟ تو اجر عظیم جو بتایا گیا یہ بہت دور کے باتیں نہیں رکھتے. جیسا کہ لوگ کہتے ہیں مرے بعد دیکھیں گے، عاقبت کی خبر خدا جانے، مرے بعد دیکھیں گے، مرنا ہے نا اس کے بعد قیامت نہ قبول. وہ قیامت سب مسلمان کے سامنے آخرت کا تصور دے کر اسلام میں کہتا ہے تیرے لیے زمانے کی باتیں چٹکی کی بات ہے. بات سمجھ رہا ہے؟ اتنا جلدی تجھے سب نعمتیں مل جائیں گی. اجرا عظیما. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں. والمستضعفین، کمزور مردوں، من الرجال، کمزور مردوں اور والنساء، عورتوں، والولدان، بچوں کے واسطے جو دعا کر رہے ہیں یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، جو دعا کر رہے ہیں کہ مولا ایسے ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے ہمیں بچا دے. یاد رکھیے یہاں ایک بات مفسرین فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم کیا دیں گے اس کو؟ اجر عظیم. سمجھے؟ اجر عظیم بولے تو کتنا ہے وہ؟ مفسرین کیا فرماتے ہیں وہ کتنا اجر ہے؟ تو قرآن نے کہا کل متاع الدنیا قلیل. آئے محبوب آپ فرما دیجئے متاع دنیا قلیل ہے. دنیا کا متاع جو ہے وہ یہ پوری دنیا کیا ہے؟ مختصر ہے. یہ مختصر دنیا کتنی ہے بولو؟ دنیا بہت بڑی ہے نا بھائی، دنیا بہت بڑی ہے نا. تو اتنی بڑی دنیا کو قرآن کیا بول رہا ہے؟ متاع قلیل. اتنی بڑی دنیا جب قلیل ہے تو اس قلیل کی وسعت کا یہ عالم ہے تو اللہ فرماتا ہے اجرن عظیما، ہم ان کو بڑا ثواب دیں گے، بڑا اجر دیں گے. تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تصور میں لا کر کہا جائے گا کہ ایسی چیز تم کو آخرت میں دی جائے گی، ایسی چیز تم کو آخرت میں دی جائے گی، یہ چیز تم کو آخرت میں دی جائے گی. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لوگوں کے زبانوں پر وہ بات نہیں آ سکی تھی، لوگوں کے تصور میں وہ چیز نہیں آ سکی تھی. ایسی چیزیں اللہ آخرت کے دن ہمیں عطا فرمائے. وسوف نؤتیہ اجرا عظیما کہا قرآن کریم. بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی تو یاد رکھیے نیک اعمال کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ کو راضی کرنے. جب اخلاص کی دولت نیک اعمال میں سے نکل جاتی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، نیکیاں ہیں، جب یہ چیزیں ہیں ان میں سے روح کیا ہے؟ اخلاص. اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اللہ کو راضی کرنا. سمجھے؟ سلام کرنے میں بھی اللہ کی رضا، مسکرانے میں بھی اللہ کی رضا، ملاقات میں بھی اللہ کی رضا، دینے میں بھی اللہ کی رضا. ہر بات پہ کیا ہے؟ میرے سے کیا ہو جائے؟ اللہ. دنیا چاہے نہ چاہے مولا راضی ہو جائے. چھوٹے سے چھوٹے عمل پر ہم نے اللہ کی رضا دیکھی، بڑے سے بڑے عمل پر ہم نے اللہ کی رضا دیکھی. تو نیک اعمال کی روح کیا ہے؟ رضا الہی ہے. اس کے ساتھ اور نیت کیا ہونا چاہیے؟ خدمت خلق. کیا ہونا چاہیے؟ خدمت خلق. یعنی ہم یہ دیکھیں ہم نمازی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم فلاں ہیں، جو بھی ہیں اپنی جگہ، مگر یہ بھی نیت ہونا چاہیے کہ مولا مجھے اتنا مال دیتا کہ میں غریبوں کے کام آ جاؤں، مولا مجھے اتنی طاقت دے تاکہ میں کمزوروں کے کام آ جاؤں، مولا مجھے اتنی عمر دے تاکہ میری زندگی تیرے بندوں کی خدمت کے لیے وقف ہو جائے.
समझे, ये नियत होना चाहिए। ये माल मुझे पूरा होना चाहिए, इतना माल दे कि सब भिखारी हो जाएं, मेरे दर पर सब आकर बैठे, समझे, मिलेगा नहीं, 2 रोटी के ऊपर नहीं मिलता। क्या है, खाता कितना है, 2 रोटी, 4 रोटी का तो हजम नहीं कर सकता, है ना, तो कितना होना, 2 रोटी बस है। माँ ने प्लेट में 2 रोटी रख दी, माँ ने प्लेट में 2 रोटी रख दी है, अब तीसरी रोटी मांगता है, क्या है, होका लग गए, जा उठो, जा जहां से, बस बस जी। तो किसकी ताकत कितनी है किसे मालूम। छोटा बच्चा 2 रोटी खाया तो बहुत ज्यादा हो गया, समझे। ये जवान बच्चा, इसके पीछे 5 रोटी रख दी, समझे, ये 5 वो इसके, उसके लिए 2, उसके बाद फिर बुढ़ा हो गया, बुढ़ा होने के बाद अब हजम करना मुश्किल है, 10 रोटियां ना करो खुद ही बोले, कैसे मरने बैठी क्या, समझो, मरने का इरादा है क्या, हौका लगा क्या, नहीं, समझे, उधर के कम, इधर के कम, इधर के ज्यादा, सबको तकसीम करके लाकर देखें, 2 रोटी, सबको तकसीम करके लाके ये करेंगे तो 2 रोटी, तो 2 रोटी हमको होना। माँ हमारी जानती है हमारे बच्चे के लिए 2 रोटी चाहिए। जब माँ बच्चे की ताकत कितनी है खाने की जानती है, तो अल्लाह 70 माह की मोहब्बत रखने वाला मेरा बंदा क्यों हौका बंद करता है मरने के वास्ते, लिहाजा इसको कितना होना उतना ही मिलेगा। तो अपने लिए कमाने निकलो तो उतना ही मिलेगा जितना हमें चाहिए। नियत करके निकलो कि आज की मेरी कमाई में मेरे शेख का हक है, मेरी कमाई में मेरे माँ बाप का हक है, मेरी कमाई में मेरे बहनों का हक है, मेरी कमाई में गरीबों का हक है, मेरी कमाई में मैं यतीमों का हक अदा करना चाहता हूँ, मेरी कमाई में मस्जिद बनाना चाहता हूँ, मेरी कमाई में मदरसों को देना चाहता हूँ। सबको देने के इरादे से निकलो। इस नीयत के साथ जब निकलेंगे तो अल्लाह हमको सबकी जिम्मेदारी को अदा करने के लायक बनाएगा, यानी खुदा राजी हो जाएगा। जो काम मैं सबके लिए कर रहा हूं, सारी मखलूक को खिलाना मेरी शान है, सारी मखलूक मुझसे पलती है, तो मैं पालनहार हूं, मैं पालनहार हूं। मेरे पालनहारी का ये क्या बन रहा है, मजहर बन रहा है। मेरी सिफत का ये क्या बन रहा है, मजहर बन रहा है। इसके आईने में मेरी पालनहारी को दिखाना चाहता है, लिहाजा इसको आईना बनाकर दे दिया। मेरी खुदाई तेरे हाथ में मैंने दी, खुदाई हाथ में। तो नेक अमाल के साथ क्या होना चाहिए, नेक अमाल में इखलास और नियत, खिदमत, वही मिजाज इस्लाम देता है, समझे। रमजान में रोजे रख लो, रमजान में तरावी पढ़ लो, रमजान में नमाजें पढ़ लो, साथ ही साथ क्या करो, फित्रा अदा करो, सदका अदा करो, ज़कात अदा करो, इंफाक करो, माल निकालो, समझे। एक जख्म होगा, उसे चंगा करना है, अच्छा करना है, ऑपरेशन करना है, तो आजू बाजू अगर मवाद है तो उसे क्या करना, दबा दबा के निकालना, नहीं डॉक्टर दबा दबा, नर्स बोलता दबा दबा के, मवाद है तो क्या होता है, निकाल, नहीं तो क्या हो जाता है, सब ठीक और बढ़ जाने का खदशा रहता है। जैसे दबा दबा करके मवाद निकाल देते हैं, ऐसे सिर्फ एक फोड़ा फोड़ना नहीं, ज़कात का आजू बाजू का सब निकालना, वो इंफाक फी सबीलिल्लाह है, वो ये है, वो है, समझे, ये निकाल देना, वरना ये जहर बढ़ जाएगा। जैसे जिस्म का मवाद टांग को जुदा कर देता है, ऐसे ही बखालत का जो मवाद है वो आदमी की इबादत के मजे उड़ा देता है। इसीलिए औलिया के पास लंगर है, औलिया के पास 11वीं है, औलिया के पास 12वीं है। ये क्या करते हैं हम लोग, बार बार निकालो निकालो, माल निकलते रहना, किसी भी हालत में माल निकलते रहना, 5 स्टार होटल में नहीं, समझे, हाँ, रेस कोर्स में नहीं, इधर उधर नहीं, माल रहना भी नहीं, माल गलत रास्ते पर खर्च भी नहीं, समझे। कहा सही रास्ते, सही रास्ते पर निकलना, समझे। आज अखबार में बड़ी अच्छी खबर मैंने देखा कि एक आदमी, बड़ा खदीम आदमी, कोई वो बोरिंग हॉस्पिटल के पास, ये अखबार में आया है आज, बड़ी खुशी हुई मुझे। वो
اس پر بھی میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. کیا ہے بہت کام ہے, لکھنے ٹائم نہیں ہے. لکھنے بیٹھ گیا تو 10 منٹ میں لکھ دیتا ہوں. قلم میں تیزی ہے, آپ کی دعائیں ساتھ میں. تو اس کو قرض تھا, روزانہ 80-100 روپے کماتا تھا وہ آدمی, اس کی تصویر بھی ہے. کوئی گئے, جا کر کے اس کو پوچھے تیرے بچے کا شادی کا قرض کتنا, گھر کو لے کر جا کے اس کا پورا قرض 50,000 روپے تھا, دے دیا. اور بولے کہ رمضان کے بعد ہماری کمپنی میں آنا اور اس کا لفٹ آپریٹ کرنا, 8,000 روپے تمہاری تنخواہ. سمجھے؟ اب وہ قبول کر لیا, آ گیا. اس کے بعد پھر اور لوگ گئے اس کے پاس, کیا تکلیف ہے بولو کیا ہے. تو کتنا شریف آدمی ہے, کہنے لگا نہیں میری جو ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی. بڑا اچھی بچی, اچھا خبر ہے. ہاں, میری ضرورت جو تھی وہ پوری ہو گیا, اب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے, اور مجھے زندگی گزارنے کے لیے روٹی کا بھی انتظام ہو گیا, اب مجھے ہرس نہیں. ایسا جذبہ غریبوں میں بھی آنا چاہیے, نہیں تو جھولی بھرتے رہتے ہیں سب سے. یہ غلط ہے. ایسے گداگروں کو نہیں دینا چاہیے, بھکاریوں کو, سمجھے, جو اچھے ہٹے کٹے ہیں, مضبوط ہیں. اب بعد میں بولتے ہیں نہیں, گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی ان کو بھی دینا چاہیے. اس آیت کی تفسیر میں بیان کریں, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم. سمجھے, عاملین کو کہا. یہ عاملین کون, گھوڑے پر آنے والا کون, بادشاہوں کے طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر ہوتے تھے. وہ گھوڑے پر بھی آ رہے ہیں تو ان کو نہیں دیکھنا. وہ زمانے میں گھوڑے تھے, یہ زمانے میں کار ہے. سمجھے, وہ زمانے میں گھوڑے تھے, یہ زمانے میں کار ہے. شاہ صاحب کے پاس کار ہے, کیا کم ہے, انہوں مدرسہ چلا لیتی ہے, کوئی بات نہیں. ان کو تبڑی کار رکھے نا, ایسا رکھے نا, نہیں. خوش ہو جانا چاہیے, ہمارے شاہ صاحب کار میں پھر رہے ہیں, کار میں پھر رہے ہیں. خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے کہ ایسا میدان مل جائے شاہ صاحب کو جہاں ہیلی کاپٹر اتر سکے. تو بہرحال اب بات کو ختم کی طرف لا رہا ہوں میں آپ کے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ. تو نیک عمل میں کیا چاہیے, اخلاص. اور کیا چاہیے, اب اس آیت سے اس کا کیا تعلق. کچھ سنائے گا, آپ جا کر کے کاٹ سنیں گے, بولیں گے وہ آیت کے خلاف تھی بات, تو وہ کوسے کی لا کر مثال پیش کرے. نہیں, یہاں خود قرآن بتا رہا ہے والمستضعفین من الرجال والنساء. سمجھے, کس لیے کرو, وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے تم کیا کرو, لڑو. لڑو تو تلوار اٹھا کے نہیں, محنت کرو, ان کے کام آنے کے لیے محنت کرو. سمجھے, ضرورت پڑ گئی تو ان کی حفاظت کے لیے جان کو ہتھیلی میں لے کر کے آؤ, ان کی حفاظت کرو. سمجھے, نہیں سمجھ ماری بات. اس کے بعد میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ دیکھیے دنیا میں حکومتیں ہے نہیں ہے, ہماری حکومت بھی ہے نا, ہماری حکومت بھی ہے. جو راشن وغیرہ بٹوارا کرنا ہے, یہ کس کا کام ہے؟ راشن کا انتظام کرنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام. راشن کا انتظام کرنا حکومت کا کام ہے. 1 روپے میں دے کہ 10 روپے میں دے, کون دینا ہے؟ حکومت دینا ہے. اب حکومت دینا ہے تو کیا سی ایم کے گھر کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں گے آپ؟ وہ لینے کے لیے کہاں رکھا ہے؟ ڈپو رکھا ہے. سمجھے, تو معلوم ہے چاول حکومت کے طرف سے ہی آتا ہے, مگر لینا کہاں؟ ڈپو سے لینا ہے. اسی طریقے سے صوفیہ فرماتے ہیں ساری نعمتیں اللہ ہی کے طرف سے ملتی ہیں, مگر لینا ہے اس کے ان ایک بندوں کے دربار میں آ کر. سمجھے, لینا ہے کہاں؟ اس کے نیک بندوں. وہ ڈپو, شکر لینا ہے, تیل لینا ہے, چاول لینا, کہاں جانا؟ سمجھے, وہاں کارڈ لے کر جانا. سمجھے, بغیر کارڈ کے, راشن کارڈ کے بغیر نہیں ملے گا. جیسا حکومت کا راشن ڈپو سے بغیر راشن کے نہیں ملے گا, ویسے اللہ کی نعمتیں غوث کے دربار سے بغیر مرید ہوئے کے نہیں ملنے والی. یہ اللہ کی سنت ہے, دیتا وہی ہے مگر نسبتیں رکھا. روشنی لینا ہے, کس سے لینا؟ سورج. روشنی لیتے ہیں, کس سے لیتے ہیں؟ سورج. پانی لیتے ہیں, کس سے لیتے ہیں؟ کنویں سے, تالاب سے, دریا سے پانی لیتے ہیں. جی,
अनाज उगाना है कहां से? जमीन से। तो अल्लाह पानी देता है, घर में लाकर नहीं बरसाता, कुएं के पास। अल्लाह रोशनी देता है, घर में लाकर सूरज नहीं तुलू करता, सूरज अपनी जगह है, वहां से रोशनी। ऐसे मेरी नेमतें हैं, डायरेक्ट मेरे से तुम नहीं ले सकते, मैंने अपने महबूबों की जिम्मेदारी दे दी है, उनके पास तुम पहुंचो और उनसे, वो मरकज है अल्लाह की नेमतों का, याद रखिए। फिर फरमाया कि बाज नेमतें ऐसी हैं जो बातिनी हैं, एक जाहिरी नेमतें, एक बातिनी नेमतें। जाहिरी नेमतें ये बता दी गई, सूरज की रोशनी, कुएं का पानी, ये सब जाहिरी नेमतें हैं। अब बातिनी नेमतें क्या हैं? याद रखिए कि ईमान, ईमान समझे, ईखान, तकवा, परहेजगारी, ये सब कौन सी नेमतें? बातिनी नेमतें हैं। ये ईमान और तकवा वगैरह उस वक्त तक आपके अंदर पैदा नहीं हो सकेगा जब तक आपका अल्लाह वालों की तरबियत ना हो जाए। उनकी तरबियत में ही आपके अंदर ईमान की कैफियत पैदा होगी, उनकी तरबियत से ही आपके अंदर तकवा पैदा होगा, उनकी तरबियत से ही हमारे अंदर परहेजगारी पैदा होगी। इसलिए बातिनी नेमतों को लेने के लिए अल्लाह वालों के दामन से वाबस्ता रहते हैं, जाहिरी नेमतों को लेने के लिए अल्लाह वालों के आस्ताने से वाबस्ता रहते हैं। बात समझ में आ गई? फिर याद रखिए कि अब ये जिहाद की बात आई है, लड़ने की बात आई, मुजाहिद की बात आई, गाजी की बात आई, शहीद की बात आई, ये सब बातें आपके सामने आ गई ना। अब उसमें सबसे बड़ा जिहाद क्या है? दोनों से लड़ना है, एक है शैतान और एक है नफ्स। क्या है? एक शैतान है और एक नफ्स है। तो जैसा हुक्म दिया गया कि मैदान जिहाद में जाने से गफलत मत करो का जो हुक्म दिया गया, सुस्ती मत करो का जो हुक्म ऊपर दिया गया, तो सूफिया फरमाते हैं इस आयत की रोशनी में शैतान और नफ्स से जिहाद करने में सुस्ती मत करो, देर मत लगाओ। समझे? जैसे एक मिसाल मैं आपको दूं कि ज़िबा हो गया बकरा, बकरा ज़िबा हो गया, मुर्गी ज़िबा हो गई, ये मुर्गी ज़िबा की, ज़िबा करे बाद औरतों से पूछो, ज़िबा करने के फौरन बाद गर्म पानी तैयार पहले ही, समझे? नाटी मुर्गी जो करते थे, गांव खेड़े वाले हैं नहीं, गांव खेड़े वाले लोग हैं यहाँ बहुत है, आप लोग ही हैं। तो क्या करते? पर जर 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 उसके बाद बकरे को ज़िबा किए, सुबह को ज़िबा किए, शाम को चमड़ा नहीं, फौरन क्या करते हैं? फौरन निकाल देते। हजरत मेरे पीर मुर्शिद फरमाते फौरन निकालना, बात बकरे को ज़िबा किए फौरन चमड़ा निकाल, मुर्गी को ज़िबा किए फौरन पर निकाल देना। देर कर दिए तो पर उनको सख्त हो जाते हैं, और ये चर्म जो है वो क्या हो जाती है? वो भी सख्त होती है, निकलती नहीं है। ऐसे मुरीद होते उसकी तरबियत में लगा जाना, ज़िबा होता है, मुरीद ज़िबा हो जाता है, होते ही उसकी तरबियत में लग जाना। अगर उसे ऐसे ही छोड़ देगा तो वो मुर्दार बकरा हो जाएगा। तो बराबर तरबियत में लगा। समझे? ये सब काम किसका काम है? कसाब का, तजुर्बेकार कसाब होना वो भी। ये इसमें बकरा ईद में ऐसे वैसों को ला देते हैं, चर्म क्या करते? फाड़ देते हैं। समझे? चर्म छीलना भी रहे कमाल की बात है, वो भी एक फल है। इंशाल्लाह किसी दिन मुझे ले जाओ, मैं चर्म छील के बताता हूँ। तो अहलुल्लाह को हुक्म दिया गया कि नफ्स और शैतान से जिहाद करना चाहिए। हाय हाय, फातिह मक्का की जब एक बात आई तो यहाँ एक बात बताकर अपनी बात को खत्म करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बनकर तशरीफ लाए। फातिह मक्का बनकर तशरीफ लाए। मैंने इब्तिदा में कहा था, इब्तिदा में मैं कहा था कि जब मक्के में हुजूर नहीं है, सब कुछ है, हुजूर नहीं है, तो उस वक्त मक्के में रहना लोगों के लिए। अब मक्के में जब आ गए हैं हुजूर, समझे? मक्के में जब हुजूर आ गए हैं, तब हुजूर आने के बाद मक्के को इतनी अजमत मिल गई
حضور مکے میں ہیں، تشریف لا لیے ہیں، تو حضور جب مکے میں آ گئے تب وہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب دیا۔ تو معلوم ہے جہاں حضور آ گئے عبادتوں کا اجر بڑھ جاتا ہے، ایمان کی کیفیات بڑھ جاتی ہے۔ تو حضور سے دور کرنے والا شیطان اور نفس، حضور کی محبت سے ہم کو دور کرنے والا شیطان اور جو نفس ہے، اس سے لڑنا چاہیے۔ اس آیت سے صوفیہ یہ استنباط کرتے ہیں۔ بس بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے کافی وقت مجھے دیا، میں نے بھی کوشش کی کہ آپ کو کسی طریقے سے بات سمجھا دوں۔ ہو سکتا ہے کہ آج میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ کئی سالوں سے آپ یہ سلسلہ سن رہے ہیں، آج کی باتیں آپ کو بہت معلومات ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی؟ ہاں، اگر معلومات نہیں تھی تو معلومات بڑی ہیں، یا نہیں ہے تو معلومات میں پختگی آئی۔ جی، معلومات میں پختگی آئی ہے۔ ابھی ہم بیٹھ کر بول رہے ہیں کیا بولے کہ پرانے بتا، سمجھے؟ ہر آن نئی شان ہے، ہر آن نئی شان ہے، بس کچھ بھی نہیں بات، کنیکٹڈ رہنا، سمجھے؟ پاور ہاؤس سے اپنا کنیکشن ہے، بٹن دباؤ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ جب سمجھے پاور ہاؤس سے ہمارا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے تو کچھ بھی کام نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اور آپ سب کو اپنے اپنے شیخ سے وابستہ رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ ہمارے شیوخ سلامت رہیں، ہمارے شیوخ سلامت رہیں، ان کا فیضان سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں قرآن ہم پر کھول دے، قرآن کے حقائق سمجھنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے